رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید سورہ صاد کی 29 نمبر کی آیت شریفہ، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کتاب، قرآن مجید سے متعلق کہ یہ وہ کتاب ہے انزلناہ الیک مبارک، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اس مبارک کتاب کو۔ اور پھر اس کے بعد در واقع ایک حکم ہے یا اللہ اس کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اس کے بعد وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ دو مقصد قرآن مجید نے اس آیت شریفہ میں بتائے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری آیت ہے سورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا سورہ آیت نمبر 24، ارشاد ہو رہا ہے افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ یا اللہ تعجب سے لوگوں سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ ایک طرف سے خود تعجب سے سوال پوچھنا یہ اپنی جگہ پہ تدبر نہ کرنے کو بہت ہی غلط ثابت کر رہا ہے، لیکن جو دوسرا والا جملہ ہے وہ اور اس کو بدتر کر رہا ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کیا، یا یہ کہ تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید پہ غور و فکر اگر انسان نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل پہ تالے پڑے ہیں، قفل، بند ہے دل، لاک، تبھی وہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ خود ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارے عذاب جہنم میں ہوں گے، آگ اور سلاخ اور کوڑے اور ساری چیزیں، نہیں، دنیا میں بھی بہت سارے عذاب ہیں، اور یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے لیے باعث بنتا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرے گا تو یہ خود سبب بن جائے گا آخرت کے عذاب کے لیے، کیونکہ پھر وہ نظام پہ عمل نہیں کر پائے گا، نیکی نہیں ہو پائے گی، برائیوں میں ملوث ہوگا، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے پیدا ہوں گی۔ لہٰذا اس آیت شریفہ کے ضمن میں جو ہماری گفتگو ہوگی، اس گفتگو کا، یہ والی گفتگو، اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ قرآن مجید کے خصوصیات خود قرآن کی نظر میں۔ قرآن مجید نے اپنے متعلق کیا کہا؟ قرآن مجید سے قرآن کو پہچانے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی سے کہا جاتا ہے آپ اپنے بارے میں 2 لفظ کہیے، اپنے بارے میں کہیے، آپ اپنے آپ کو پہچانوائیے کہ آپ کیا ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ قرآن مجید سے کہیں کہ قرآن مجید خود اپنے آپ کو پہچانوائے کہ قرآن مجید کیا چاہتا ہے ہم سے، اس کے خصوصیات کیا ہیں، ان میں کون سی چیز، ان کی قرآن مجید کی آیتوں میں کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہیں، ہمارے لیے راستہ ہیں، مشعل ہیں، یہ ساری چیزیں۔ آج کی جو تاریخ ہے اس اعتبار سے بھی آپ اس پہ غور کیجئے۔ مولا کائنات کی شہادت کی تاریخ تھی جو گزری،
عموماً اس موقع پہ وصیت پہ توجہ کی جاتی ہے. ماشاءاللہ یہ ایک اچھی ترقی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کثرت سے وہ میسیج آ رہے ہیں جس میں مولا کائنات کی وصیت کو پڑھا جاتا ہے، آڈیو کی شکل میں، ٹیکسٹ کی شکل میں، یا اس میں کچھ شامل کر کے ویڈیو وغیرہ بنا کے، اچھا تاکہ وہ وصیت سامنے آئے اور لوگوں کے ذہن میں رہے. ہم لوگوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور بات ہوئی ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اسی میں ایک جملہ ہے جو مولا کائنات نے کہا ہے کہ اللہ اللہ دیکھو قرآن کو تنہا مت چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں. ایسا نہ ہو کہ ظاہر سی بات جب ہم قرآن پہ غور و فکر کریں گے تبھی عمل ہوگا. جو ہمارے یہاں روش ہے قرآن کو پڑھنے کی کہ ٹیکسٹ کو پڑھ لیا، ہمارے یہاں سے مطلب قوم میں ابھی الحمدللہ اپنے یہاں پروگرام میں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ جو بھی صاحب زبان ان کو معلوم تو ہو کہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں میسج کیا تھا. اور ایک وہ طریقہ رائج کرنے کی کوشش الحمدللہ کافی حد تک ہے کہ ہم جب پڑھیں تو معلوم ہو کہ ہے کیا اس میں. لیکن ہماری قوم میں عموماً قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ کیا، ٹیکسٹ کو پڑھ لیا، معلوم ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے. ماہ رمضان میں تو ایک وہ ہوتا ہے نا مسابقہ، اتنے قرآن ختم ہو گئے، اتنے قرآن ختم ہو گئے، اتنے قرآن ختم ہو گئے. بعض اوقات کئی قرآن ختم ہو جاتے ہیں اور میسج کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا. ابھی وہ خصوصیات میں جب بات آئے گی تو یہ چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے پیش ہوں گی. بہرحال اور یہ وسیع موضوع ہے، یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے. یہ آپ مطمئن رہیں، یقین رکھیں کہ جو قرآن مجید کی خصوصیات ہیں، یہ جو بھی ہماری گفتگو ہے اس مہینے کے آخر تک، وہ سارے خصوصیات پورے نہیں ہو پائیں گے. صرف یہ کہ آپ متوجہ ہو جائیں کیا ہے اور انشاءاللہ پھر غور و فکر کریں اور اس پہ آپ آگے خود کوشش کریں، کام کریں جو قرآن مجید کی تلاوت کریں. لیکن یہ ہے کہ جتنے خصوصیات ہوں گے وہ یقیناً ہمارے لیے بہت مفید ہے. اور یہ گفتگو کسی کی نہیں ہے، قرآن مجید کی گفتگو ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید یہ ہے. لہٰذا جو اس روش سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ روش ہم کو قرآن کی افادیت تک، اس کے ہدف تک، اس کے مقصد تک نہیں پہنچائے گی. قرآن کی افادیت تک پہنچنا ہوگا تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. لہٰذا ضروری نہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں ختم ہو نہ ہو، کتنا ختم ہو، اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ قرآن مجید ہم نے کتنا سمجھا، قرآن مجید کے کتنے میسج ہم نے لیے، کتنے پوائنٹس، کتنی باتیں ہیں کہ جو ہم نے قرآن مجید سے سیکھی. ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی پیدا ہوئی. کل ہم ایسے تھے، آج ہم نے قرآن مجید کے ایک میسج کو سنا، اسے اپنی زندگی میں اتارا، اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، ہمارے اندر یہ فرق ہو گیا. یہ ہوا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت کی جس نے ہم کو چینج کیا ہے، درواقع وہ آیت آج ہم پہ نازل ہوئی ہے، تبھی تو ہم چینج ہوئے. ابھی تک نازل ہو گئی تھی، ہم تک نہیں پہنچی تھی. نے کسی جگہ یہ مثال بھی دی تھی نا کہ دسترخوان تک کھانا لگانا یہ میزبان کا کام، دسترخوان سے اٹھا کے کھانا یہ مہمان کا کام. ماہ رمضان میں اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں. اس نے دسترخوان لگا دیا. اب ہم لوگ دسترخوان اور میزبان کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں بس وہی بریانی اور نہیں، اور بھی اس سے اچھی نعمتیں. یہ چھوٹی نعمت ہے، اس سے بڑی بڑی نعمتیں. یہ انسان کے جسم کی غذا ہے، روح کی بھی کچھ غذا ہے. جس طریقے سے جسم کی ضروریات ہے ویسے روح کی بھی ضروریات ہیں. روح کی جو غذا ہے، جو روح کو طاقت دیتی ہے، وہ چیزیں بھی ہم کو کھانی چاہیے. خداوند متعال نے وہ چیزیں ہمارے لیے لگائی ہیں. دسترخوان لگ گیا ہے، نعمتیں لگ گئی ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کو ہم اٹھا کے اپنے وجود میں اتاریں. قرآن مجید معجزہ ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے. معجزہ نہیں وہ کام کرنا کہ جو عقل جس سے عاجز ہو. آج بھی قرآن مجید معجزہ ہے. خود معجزہ ایک موضوع ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ معجزہ وہ معجزہ وہ. قرآن مجید مسلم معجزہ ہے. باقی کو تو سوچنا پڑے گا کہ معجزہ ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معجزے کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے، شرائط ہے. لیکن قرآن مجید ایک واقعی معجزہ ہے، حقیقی معجزہ ہے، ہر معیار پہ کھرا اترنے والا معجزہ ہے
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اور اس زمانے سے آج تک اپنے اس اعجاز پہ، معجزہ ہونے پہ باقی ہے اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید حکمت ہے ہمارے لیے۔ حکمت یعنی وہ باتیں کہ جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کے معرفت کی کتاب ہے، اللہ کے شناخت کی، پہچان کی کتاب ہے۔ اللہ کو پہچاننا چاہیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ لیعبدون سے مراد لیعرفون اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کو پہچانے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت ہے۔ کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید سے ملے گی۔ اس جہت سے دیکھیں کہ ہمارے یہاں، اور صحیح بھی غلط نہیں ہے کہ ہم لوگ اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ ائمہ کو نہیں چھوڑ سکتے، تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑ پائیں گے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے لن یفترقا، ہرگز ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا، نہیں وسیلہ بنایا، تو اس کا مطلب کہ پھر ہم اہل بیت تک بھی نہیں پہنچے۔ جس طریقے سے قرآن مجید نام اور ٹیکسٹ تک ہم اس میں محدود ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے بھی نام اور بعض الفاظ اور عبارتوں تک ہی ہم محدود ہیں، سیرت تک نہیں پہنچے۔ لہذا قرآن مجید معرفت کا ذریعہ ہے، انسان سازی کی کتاب ہے۔ انسان سازی سمجھے؟ انسان بنانے کی شکل انسان میں ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری عادت و اطوار، ہمارے اندر جو سافٹ ویئر ہے، ہمارے اندر جو کام کا طریقہ ہے، رہن سہن کا طریقہ ہے، وہ انسان سازی اسے کہتے ہیں، یعنی اس انسان نما مخلوق کو واقعی انسان بنانا، انسان جیسی مخلوق۔ اور اگر یہ انسان نہ بنے تو پھر اس سے بڑا حیوان بھی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ سارے حیوان اس کے آگے فیل ہیں۔ سب سے زیادہ پھر معاشرے کے لیے یہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ انسان سازی کی کتاب ہے قرآن مجید۔ انسان کی تربیت کے لیے جتنے راستے ہیں اور جتنی چیزوں کی ضروریات ہیں، سب قرآن مجید میں۔ بہترین تربیت گاہ انسان کی قرآن مجید۔ اگر قرآن مجید کے آپ نام کو لیں، ابھی ہم نہیں بتائیں گے سارے نام، وقت نہیں ہے، چونکہ ہم اصل موضوع یہ تمہیدی گفتگو تھوڑی سی ختم کر کے اصل موضوع پہ جلدی آنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ایک ایک کر کے خصوصیات کو شروع کریں، تاکہ جتنی زیادہ خصوصیات ہو ان دنوں میں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن جو اس کے نام ہیں وہ خود میسیج ہے۔ کتاب اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور، روشنی، فرقان، کتاب، حق، بیان، یہ سب قرآن مجید کے نام ہیں۔ خود قرآن، یہ سارے جو نام ہیں ان کے ایک مفہوم ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر نام خود ایک میسیج ہے۔ اگر ہم ان ناموں کی فہرست کو بنا لیں تو یہ خود صفات کے، اس کے قرآن مجید کے صفات ہیں، خصوصیات ہیں جو ہم کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ مثلا کتاب کا اس کا نام ایک نور ہے، روشنی ہے۔ روشنی کی تو ہمیشہ ضرورت ہے نا، یہاں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، روشنی کی ضرورت ہے۔ بغیر روشنی کے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ساری لائٹ آف کر دی جائے تو تھوڑا سا انسان کو وحشیت ہے، بہت زیادہ مانوسیت نہیں محسوس ہوگی، تھوڑا وحشی پنا محسوس کرے گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے، چلے پھرے گا، لڑے گا، گرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ قرآن نور ہے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو مانوس نہیں ہو پائیں گے، لڑیں گے، جگہ جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہی بہت ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے، ایکسیڈنٹ ہے، اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرقان ہے، حق و باطل کا فرق، قرآن نہیں پڑھیں گے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا حق و باطل کا فرق۔ باطل کو حق سمجھ لیں گے، حق کو باطل سمجھ لیں گے، ہوتا ہے نا ایسا۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے انسان، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس فرقان، حق و باطل کا فرق نہیں ہوتا ہے اور یہ سمجھتا بھی نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی جہل مرکب۔ جہل مرکب بتایا نا، ایک تو ہوتا ہے جاہل،
ہم کو فلاں چیز نہیں معلوم ہے، ہم اس کے جاہل، لیکن فلاں چیز نہیں معلوم ہے یہ بھی نہیں معلوم. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، ڈبل جہالت. ایک معلوم نہ ہونا، دوسرے معلوم نہ ہونا، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم. مثلا ہم نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، معلوم ہے ہم کو ہم نہیں ہیں، جاہل ہیں اس چیز کے. لیکن اگر ہم بیٹھ کے لوگوں کا علاج شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. تو یہ ہو گیا جہل مرکب، ڈبل جہالت ہے. اگر انسان کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہیں تو بعض اوقات یہ بھی اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ نہیں معلوم، تو وہ مشکل ساز ہو جاتا ہے معاشرے کے لیے. قرآن مجید جہاں ایک طرف انسان کے ایمان عقائد کی کتاب ہے، دوسری طرف کتاب عمل ہے، انسان کو عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، کتاب فکر ہے. قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے سے متمسک لوگوں کو جنت تک پہنچاتی ہے، بہشت تک پہنچاتی ہے. لیکن جہاں ایک طرف اپنے سے متمسک لوگوں کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، وہیں دوسری طرف جو متمسک نہیں ہوتا ہے اسے جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے. پھر ہم یہاں پہ سوال کریں گے، اور ابھی بھی ماہ مبارک رمضان ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، قرآن مجید کے لیے ثواب. روایت میں ہے کہ ماہ رمضان میں ایک آیت کا پڑھنا ماہ رمضان کے علاوہ پورے قرآن کے پڑھنے سے افضل ہے. پڑھیں صلوات پڑھ لیں. یہ قرآن مجید کی اللہ کی طرف سے اس ماہ رمضان میں خصوصی اسکیم، اس پہ غور و فکر کریں. یعنی صرف پڑھنے پہ جو اللہ اتنا اجر دے رہا ہے تو سمجھنے پہ کتنا اجر دے گا. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی جملہ سن کے بھاگ جاتے ہیں، اب جا کے مثلا کتنی آیتیں پڑھ لو تاکہ اس ثواب کا میٹر اتنا. جو انسان اللہ کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یہ بھی روایت ہے، اللہ کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا اجر اللہ کے نزدیک ملائکہ، انبیاء، مرسلین سے زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے. اور اگر یہ کام ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان میں کر رہا ہے تو بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ اجر دیا جائے گا اس کو. تو پھر اس پہ بھی اجر ہوگا نا اسی حساب سے. سمجھنے کی کتاب، انسان سمجھے، عمل کرے، اس پہ عمل کرے گا تو ہاں ہم جا کے اس پہ غور کریں، فکر کریں. آج رات جب اپنے بستر پہ لیٹیں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں کتنا قرآن ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. اول تو پڑھنا، دوسرے اپنانا. اگر ہم یہ حساب لگائیں کہ پر ڈے ہماری شخصیت میں کتنی تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ ڈیولپمنٹ، کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے، تو خود ہی ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم یہ ایک مرتبہ بات ہوئی تھی نا کہ انسان کے 2 دن، ایک خطبے میں گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے. مختلف جہات سے مختلف روایتیں ہم نے پیش کی تھی. ہم ایک چارٹ بنائیں، آج کی تاریخ میں ہم نے اپنے کو کیا چینج کیا تو ہاں، نہیں تو بلینک. کل پھر پرسوں پھر 2-3 دن بعد دیکھیں کہ ہمارے یہاں کچھ فرق ہوا کہ نہیں. خوب اگر نہیں ہوا تو روایتوں کے اعتبار سے بدترین زندگی گزاری، نہ یہ کہ بدترین زندگی گزاری، ایسی زندگی کے لیے نفرین کی گئی ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید سے کتنا میسج لے رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کے اہداف بلند ترین اہداف ہیں، ان کی خصوصیات اس کی بہترین خصوصیات ہیں. آئیے قرآن کی نگاہ میں شروع سے ہم بعض خصوصیات، جلدی سے زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کریں گے، بعض خصوصیات پہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ خصوصیات کون سی اور کیسی خصوصیات ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ بہت زیادہ گہرائی میں نہ جا کے تھوڑے تھوڑے میسج، تاکہ ان خصوصیات کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہم کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کس اعتبار سے کس کس زمینے میں ہمارے لیے مفید ہے. اگرچہ بہت سارے زمینوں میں، لیکن کم سے کم 2, 4, 10, 20 چیزیں بھی اگر سامنے آ گئیں تو ایک آشنائی بڑھے گی، انسیت بڑھے گی، نزدیکی بڑھے گی، قربت بڑھے گی، جان پہچان بڑھے گی، قرآن مجید سے نزدیک ہوں گے. قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں
وہ اگر خود قرآن مجید کے اعتبار سے دیکھیں تو آغاز میں سورہ بقرہ میں اگر دیکھیں تو دوسری آیت شریفہ 2 خصوصیات اس میں بیان کی گئی. پہلی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لا ریب، شک و شبہ. یہ شک و شبہ 2 اعتبار سے. ایک اس اعتبار سے کہ یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کلام پروردگار. مفسرین نے جن لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے 2 چیزیں ملتی ہیں شک و شبہ میں. ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. دوسرا کہ جس پہ بہت زیادہ گفتگو کی ہے مفسرین نے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں یہ کتاب وہ ہے، یعنی اس کے اندر جو مطالب ہیں، جو باتیں ہیں، جو آیتیں ہیں، جو سوریں ہیں، اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یقینی ہے، حتمی ہے، ذرا بھی ایک دم کلیئر ہے، واضح ہے، ذرا بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ یہ کتاب انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، عمل کی کتاب ہے، نظام کی کتاب ہے، سسٹم کی کتاب ہے، انسان کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے. اس کے ذریعے سے انسان عمل کر کے نجات کی توقع رکھتا ہے، کمال کی طرف جانے کی امید رکھتا ہے. لہٰذا جب یہ کتاب ہے اور اگر انسان کو یقین، سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ اس میں کوئی شک تو نہیں. یہ 2-3 مرحلے اگر انسان محسوس کر لے گا. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمارا، یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی کہی ہے اور پھر صرف یاد دلا دیں کہ بہت سی چیزیں جس پہ ہمارا ایمان تو ہوتا ہے لیکن عمل کے میدان میں آ کے وہ ایمان بہت پائیدار نہیں دکھتا ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کوئی شک ہے اس میں کسی کو؟ ہم نے مثال اس سے پہلے دی تھی کہ ہم سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی. ہے یقین؟ سب کو یقین ہے نا کہ مریں گے. ایسا تو نہیں کوئی ایک سمجھتا ہے کہ ہم کو نہیں ماننا. سب کو خوب کب موت آئے گی کسی کچھ وقت معلوم ہے. سب کو یقین ہے کہ کبھی بھی مر سکتے ہیں. ہے کہ کبھی بھی کا مطلب ابھی بھی مر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہم میں سے تیار ہیں کہ جو آمادہ ہیں کہ اگر ابھی موت آ جائے تو مر جائے؟ یقین ہے، کوئی بھی اس میں ایک حرف کے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن یہ یقین ہماری پریکٹیکل لائف پہ اثر انداز نہیں ہو رہا. مشکل ساری یہاں پہ، ساری پرابلم آتی ہے یہاں پہ. اللہ ہے، اللہ ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یقین ہے نا؟ ہے کوئی جگہ ایسی جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ ہم کو نہیں دیکھتا؟ ہے کوئی جگہ جہاں اللہ نہیں دیکھتا؟ پھر کیسے گناہ ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے گناہ کر رہے ہیں. کتنے جری ہو گئے ہیں، کتنے باغی ہو گئے ہیں اللہ کے سامنے. یہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو بہرحال ہم نے پیش کی تھی. تو یہ یقین ہے ہم کو، لیکن یقین ہمارا پریکٹیکل میں نہیں آ رہا. مشکل ساری ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کسی کو شک ہے؟ نہیں. قرآن مجید میں کوئی چیز غلط ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کوئی چیز غلط ہے؟ فلاں آیت نعوذ باللہ غلط ہے، فلاں بات جو کہی گئی ہے صحیح نہیں ہے، غلط ہے، فلاں جو ایک پیشین گوئی کہی گئی تھی وہ صحیح نہیں، وہ کچھ بھی کسی بھی جہت سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دم صحیح ہے. اس کے جو حکم ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہماری زندگی کے لیے مفید ہے، نقصان دہ؟ مفید ہے. کوئی نقصان کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں. اس طرح کے جتنے سوال آپ کر لیجئے سب کو یقین ہے، سب پازیٹیو جواب ہوں گے. پھر مشکل ساری پیدا ہوتی ہے آ کے عمل میں. پھر اس پہ عمل کیوں نہیں؟ جو چیز کلیئر اس میں صاف صاف لکھی ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش. اتنی بہترین کتاب، یہ تو خزانہ ہے. ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی کتاب ہے کہ جس کے نظام پہ ہم عمل کریں تو فلاح و بہبود ہوگا. امام علی نے یہی تو کہا نا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں. یہ تو امام علی کی وصیت ہے. یعنی اس کا مطلب کہ وہ کتاب ہے کہ جس پہ عمل کرنے والا آگے نکلتا ہے.
تو کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ کہ ہم کو آگے نہیں نکلنا ہے، پیچھے رہنا ہے؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے کہ جو ہم کو کبھی بھی دوسری قوموں سے آگے پہنچا دے گا، دوسرے لوگوں سے آگے پہنچا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے میں ہیں، لیکن جب عملی میدان آتا ہے تو مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس مشکل کے مرحلے کو ہمیں کراس کرنا ہے، اسے توڑ دینا، اسے ختم کرنا۔ یہ جو پردہ ہے، دیوار ہے مشکل کی، اسے تو ہے، یہ نظام ہے اللہ کا، یقین ہم کو اللہ پہ، اللہ کے نظام میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی اعتبار سے مشکل ہو، وقتی اعتبار سے پرابلم، البتہ ہے نہیں مشکل، نعوذ باللہ، وہ بھی ہم کو لگتی ہے وقتی اعتبار سے، حالات ایسے سامنے آتے۔ تو کسی بھی راستے پہ چلیں گے، کہیں پہنچنے کے لیے وقتی اعتبار سے کچھ چیزیں آتی ہیں سامنے، اس کو ہم کراس کر کے آگے بڑھ جائیں گے تو ہم فلاح، بہبود اور کامیابی تک پہنچیں گے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں عمل کے اعتبار سے، اس کو سمجھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم کو عمل سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ خود قرآن مجید کے اوپر اس انداز سے ہمارا یقین ہونا، ایمان پکا ہونا، یہ خود ہم کو شجاعت دیتا ہے۔ انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ فلاں راستے پہ چلیں کہیں نقصان نہ ہو جائے، فلاں کام کریں کہیں نقصان نہ ہو جائے، فلاں مسئلہ ہو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور اگر یقین ہو جائے کہ نہیں اس راستے پہ چلو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو انسان پھر بے دھڑک چلا جائے، پھر وہاں پہ ہمت آ جاتی ہے اس کے اندر، پھر اس کے پیر ڈگمگاتے نہیں۔ کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیجئے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم میں، پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس سے کہیے کہ فلاں کالج میں جاؤ، فلاں سبجیکٹ پڑھو، تمہارے لیے آگے بہت اچھا فیچر ہوگا، فلاں جگہ مثلا اگر بالفرض کو ٹیوشن پڑھنا ہے ان سے پڑھو، بزنس میں ایک انسان جا رہا ہے، آپ کہیے کہ فلاں چیز کا کرو، فلاں معاملہ کرو، اگر یقین دلا دیجیے آپ تو پھر وہ بے دھڑک آگے بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی پوری زندگی کے لیے الگ الگ موقعوں پہ انسان بعض اوقات کنفیوز ہوتا ہے، شک میں ہوتا ہے، عمل کریں نہیں کریں، کیا ہوگا، کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، اور اس سے نکلنے کے لیے بہت سارے راستے ڈھونڈے ہیں، جس میں سے بہت سارے ایسے راستے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے راستے ہیں بھی نہیں، لیکن صرف انسان اپنے اس شک کو دور کرنے کے لیے، اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے ان غلط راستوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ بہت سے ہم نہیں چاہتے کہ ان راستوں کو بیان کریں، توہمات پہ عمل کر لیتا ہے، غلط باتوں پہ عمل تاکہ وہ آگے نکل جائے، تاکہ وہ اپنے نتیجے کو حاصل کر لے۔ خوب یہ کتاب گارنٹی لے رہی ہے، یہ وہ کتاب ہے گارنٹی لے رہی ہے، ہم حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، ہم علم و فکر و شعور، تدبر، بصیرت سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تم کو کامیابی تک، ہمارے یہاں نقصان ہے ہی نہیں، گارنٹی ہے، کوئی کمی نہیں۔ یہ سارے اعتبار سے ذرا بھی شک مت کرنا ہمارے اوپر، لا ریب فیہ، ذرا بھی شک نہیں۔ ایمان کے اعتبار سے یقیناً کسی کو شک نہیں ہے، خدا کرے کہ یہ یقین عمل کی منزل میں بھی آ جائے، کہ انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں ایک مرتبہ یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن نے یہ کہا، ہم بے دھڑک آگے نکل جائیں گے، زندگی بدل جائے گی، آخرت اور عاقبت روشن ہو جائے گی۔ ہوگا بعض جگہوں پہ اس کو مشکل محسوس ہوگی، تکلیف ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، ائمہ کو ہوئی، انبیاء کو ہوئی، تو ہم سے بڑھ کے تھوڑی عمل کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن نتیجے بڑے خوبصورت ہوں گے، نتیجے بہت اچھے ہوں گے۔ لہٰذا لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس معنی میں کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کی وفا کرے۔ وعدے دیکھیں قرآن مجید کے، ہر جہت سے وعدے ہیں، کامیابی کے اعتبار سے وعدہ ہے، آخرت کے اعتبار سے وعدہ ہے، عاقبت کے اعتبار سے وعدہ ہے، عقل و شعور کے اعتبار سے وعدہ ہے، جنت کے اعتبار سے وعدہ، ہر اعتبار سے وعدہ ہے۔ اسی کو ہم نے خلاصہ کر کے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو اس سے متمسک ہوگا، جو اس پہ عمل کرے گا، اس کو یہ جنت تک پہنچا دے گا۔ اور جنت تو ایک
کہنے کو، ورنہ درواقع اللہ کی مرضی، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے نا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. قرآن مجید ہم کو وہاں تک پہنچائے گا، اللہ کو راضی کرے. اور جو اس کو چھوڑ دے گا، اس سے متمسک نہیں ہوگا، خود بخود جہنم میں گر جائے گا. اور پھر یہاں پہ وہی والی بات کہ کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے کہ تھوڑا ادھر بھی عمل تھوڑا ادھر بھی، بیچ میں ایک راستے پہ عمل کر دیتے ہیں. نہیں، کوئی بیچ کا راستہ نہیں. یہ طے ہو جائے یا ہم قرآن والے ہیں یا دوسرے. اس کا جو محتوا ہے، جو اس میں باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حقانیت کی دلیل ہے، لوگوں کو حقانیت تک پہنچاتی ہیں، کمال تک پہنچاتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں سچائی ہے، صدق ہے، عظمت ہے، مضبوطی ہے، استحکام ہے، گہرائی ہے، فصاحت و بلاغت ہے، وغیرہ بڑی پڑی ان ساری چیزوں سے. لہذا بہرحال اس کو سمیٹیں اور ختم کر کے اگلی صفت پہ آئیں کہ جس کا تعلق اسی آیت شریفہ سے ہے، تاکہ حداقل دوسری صفت بھی کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں مطالب کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایمان و عقیدے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور جب یہ طے ہو جائے کہ شک، مثلا کسی ڈاکٹر کو گئے دکھانے کے لیے، آدمی کب دکھاتا ہے کسی ڈاکٹر کو؟ آج ماشاءاللہ ہر آدمی کے پاس کسی بھی بیماری یا کسی بھی مشکل کو لے کے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. آپ کئی ڈاکٹر ہیں، ان کے نام ہیں، آپ ان میں سے کسی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں نا. کیسے کرتے ہیں؟ جس پہ یقین ہو. اگر کوئی یقین دلا دے کہ اس کی دوا کھا لیں، اس کو دکھا لیں، اس سے علاج کروا لیں، یقیناً ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ بہت قابل ہے، بہت ماہر ہے، یہ اپنے مریض کو جو ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، کیا کیا، یہ اطمینان ہو جائے گا. تو پھر اب ڈاکٹر جو کہے گا، یہ دوا کھاؤ، ایسے کھاؤ، یہ انجیکشن لگواؤ، یہ آپریشن کرواؤ، یہ فلاں کرواؤ، یہ پرہیز کرو، آدمی آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاش یہ جو عملی یقین ہے ہمارے اندر، اتنا قرآن مجید پہ بھی ہو جائے کہ یہ وہ کتاب ہے، یا یہ وہ ہماری زندگی اور آخرت کا وہ حکیم ہے، ڈاکٹر ہے کہ جو اپنے مریض کو کبھی بھی ناکام ہونے ہی نہیں دیتا، ہمیشہ کامیابی تک پہنچاتا ہے، ہمیشہ کمال تک پہنچاتا ہے. پھر مولا کا وہ جملہ یاد کیجئے، اللہ اللہ، قرآن کو مت چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے تم سے، صلاحیت ہے اس کے اندر کہ اپنے اوپر عمل کرنے والے کو آگے بھیج دیں. یہ جو قرآن کا وعدہ ہے، اگر یہ یقین، یہ چیز ہمارے ذہن میں اگر اتر جائے اور ہم کو یقین ہو جائے، تو پھر ہم ہمت اور شجاعت کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے. ہمیں ذرا بھی خوف و ہراس نہیں ہوگا، ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہوگا، یقینی اعتبار سے ہم عمل کریں گے. خوب، یہ پہلی صفت قرآن مجید کی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید نے پہچانوایا ہے. یہ بنیادی صفت ہے. اگر اس صفت کو ہم نے سمجھ لیا تو باقی کی صفتوں کو پھر عمل کرنے میں، اپنانے میں زیادہ ہم کو مشکل نہیں ہوگی. بیس اس کے اوپر، اگر وہ عملی یقین ہمارا ہوگا تو کوئی مشکل. دوسری چیز کی جو اسی آیت شریفہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے ہدی للمتقین. قرآن مجید نے جب ہدایت کی بات کی ہے تو متقین کے ہدایت کی بات بھی کی ہے، اور ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی بھی بات کی ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. ہدی للناس پہ بھی ہم لوگوں کی گفتگو ہوگی، لیکن وہ تھوڑا آگے ہوگی. ابھی فی الحال ہم لوگ صرف ہدی للمتقین پہ بات کریں گے. ہدی للمتقین یعنی یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے ہدایت نہیں ہے. خب اس کا مطلب کہ ہدایت کے معیار میں فرق ہے. قرآن مجید جو گفتگو کر رہا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. واقعی قرآن مجید میں، احادیث میں، روایات میں ایسا ہے کہ جب سننے والے سب سنتے ہیں
لیکن ہر انسان اپنی صلاحیت اپنے عقل کے اعتبار سے جو چیز محسوس کرتا ہے، درک کرتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ بزم رسول میں بہت سے لوگ بیٹھتے تھے، لیکن جب رسول ارشاد فرماتے تھے، بیان کرتے تھے، کچھ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے الگ سمجھتا تھا۔ کوئی زیادہ گہرے مطالب لیتا تھا، کوئی ایسے سرسری مطالب لے لیتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی بہت ساری چیزیں، کوئی انسان گہرے مطالب سمجھتا ہے، کوئی ایسے ہلکے پھلکے سمجھ لیتا ہے۔ گفتگو ہوتی ہے، عام گفتگو جب ہوتی ہے تو سمجھنے والوں میں سب میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید بیان کرنے والا اتنی گہرائی سے نہ سمجھ پا رہا ہو جتنا سننے والا گہرائی سے سمجھ لے، کیونکہ یہ اصل میٹر کو تو پہنچا رہا ہے نا، اس نے ٹرانسفر کر دیا۔ یہ مثلا ایسے سمجھ لیں کہ اس میں موبائل میں، نوٹس میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، کاغذ پہ کوئی میٹر لکھا ہوا ہے، وہ تو خود نہیں سمجھ پا رہا ہے نا، اس میں تو عقل نہیں ہے، لیکن وہاں سے منتقل جہاں ہوا ہے اس کے پاس عقل ہے، اس نے اپنے عقل کے اعتبار سے اس کے مطالب کو، اس کی گہرائیوں کو محسوس کر لیا اور سمجھ لیا۔ تو اس کا مطلب کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ ہر آدمی کی صلاحیت، اس کے ظرف کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ انہی صلاحیتوں کی بنیاد پہ قرآن مجید نے شرط لگائی، ھدی للمتقین۔ ہم سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، جتنا تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو گے اتنا ہم تمہارے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ بھی انشاءاللہ اس کی اور مزید وضاحت کریں گے۔ قرآن مجید نے انسان کی خلقت، زمین و آسمان کی خلقت، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی ہے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کی طرف متوجہ ہوں۔ جہاں قرآن مجید نے سب کی ہدایت کی بات کی ہے، وہاں خود انسان کی تقوی کے ساتھ ہدایت کی بات کی اور دونوں میں فرق کو پیش کیا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ سورج جب نکلتا ہے، اگر آپ کی کھڑکی کا شیشہ صاف و شفاف ہے تو اس کی پوری روشنی آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، لیکن اگر شیشہ گندا ہے تو روشنی دھندلی آئے گی۔ اگر کوئی اور رکاوٹ ہے تو روشنی رک جائے گی۔ قرآن مجید بھی علم و ہدایت و حکمت کا آفتاب ہے، وہ سب کو روشنی دے رہا ہے، سب کے لیے اس کے پاس نور ہے۔ ہمارے ظرف میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اگر ہم متقین میں سے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ جو گندگی کی بیچ میں لیئر ہے ایک، یہ اس نور کو پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ جو بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے وہ اس ہدایت کو ہم تک پہنچنے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ قرآن مجید اور اہل بیت میں ہدایت اور ان ساری بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے، اصول، قوانین، نظام، سسٹم، ان ساری چیزوں کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا جب رسول تھے، اہل بیت تھے، وہ ہدایت کرتے تھے، عملی اعتبار سے بھی ہدایت کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، ٹوکتے بھی تھے، اور انہی کی ہدایت سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا ہدایت حاصل کر کے اس مقام پہ پہنچ گئے جن کی کوئی مثال نہیں۔ سلمان و بوذر و قنبر و مقداد و عمار، ان کی کوئی مثال ہے، لیکن انہی کے ساتھ رہ کے کچھ لوگ اتنے پست رہے کہ پستی میں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ساتھ میں رہ کے، بز میں اٹھ بیٹھ کے، آس پاس ہو کے، یا اس زمانے میں رہ کے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ان کی یہاں جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ انہوں نے دور نہیں کی۔ ھدی للمتقین کا مطلب کہ رکاوٹ دور کریں۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو دوا دے کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ دوا ہے، لیکن جب تک آپ پرہیز نہیں کیجیے گا دوا فائدہ نہیں کرے گی۔ پرہیز شرط ہے، جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے وہ دوا ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، دوا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کچھ چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، تب جا کے یہ ہدایت ہم کو فائدہ پہنچائے گی اور ہدایت ہم کو کمال تک پہنچائے گی۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے۔ ہمیں اپنے اندر وہ علم کے لیے کسی موقع پہ ہم نے ایک مثال پیش کی تھی، ہمیں بھی یاد آ رہی، یہاں پہ بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت مناسب مثال ہے کہ مثلا انسان ایک گلاس میں اگر پانی بھی انڈیلتا ہے تو جس نے بھی پانی بھرا ہے پہلے مطمئن ہو گیا ہے گلاس صاف ہے کہ نہیں، ہے نا؟ بہت کامن سی چیز ہے۔
گندے گلاس میں کوئی بھی پانی نہیں ڈالتا ہے، صاف گلاس میں پانی ڈالتا ہے. گندا ہے تو پہلے اس کو دھو کے صاف کر لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گندے گلاس میں جب پانی پڑتا ہے تو وہ پانی بھی گندا ہو جائے گا. لہذا پہلے صاف ہونے کا یقین کر لیں تاکہ وہ پانی نہ خراب ہو، ضائع نہ ہو. اس گلاس کے صاف کرنے کا نام تقویٰ ہے. پھر اب جو اس کے اندر جو چیز ڈالی جا رہی ہے وہ علم ہے، وہ ہدایت ہے، وہ حکمت ہے، وہ کمال ہے، وہ باقی ساری چیزیں. ہدی للمتقین، ہدایت کا ایک معیار جو واقعی ہدایت ہے یہ تب ہے جب انسان اپنے ظرف کو، گفتگو ہوئی ہے جمعے میں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا دل ایک برتن کے جیسی ہے. بہترین برتن وہ ہے کہ جو زیادہ نصیحتوں کو اپنے اندر جمع کر لے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ برتن کو پاک صاف ہونا چاہیے. جب تک یہ برتن پاک صاف نہیں ہوگا اس وقت تک ہدایت اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے. تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ہدایت کا کم ترین معیار کیا ہے؟ ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، کسی کو نہیں چھوڑا ہے. اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، خاص بندوں کے لیے ہدایت ہے. ابھی ہم کو اس اسکیم میں سے منیمم لینا ہے یا میکسیمم؟ ناس کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے نا. دیکھو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، مومن ہیں. اگر ہم ناس والی بات کریں، لوگوں والی بات کریں، تو یہ واقعی ستیہ ناس ہے ہمارا. ہم پس ہو رہے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں. ناس میں تو سب آ جاتے ہیں، نان مسلم بھی آئیں گے ناس میں. اگر ہم اس ہدایت کو لے کے خوش ہیں جو ناس کے لیے ہے تو بدترین چیز ہے. ہمیں وہ والی ہدایت لینی چاہیے کہ جو صاحبان تقویٰ کی ہدایت ہے، متقین کی ہدایت ہے. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک درجہ ہے کہ ایک نہیں، اس میں بھی الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہے. لہٰذا یہ جو چیز انسان کے، ہم نے بتایا نہیں، پردہ ہے، کچھ پردوں کی پہچان وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں کروا دیں. جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں آج وقت اجازت دے گا بات کریں گے. کوشش یہ کہ سارے ذکر کر دیں. 5 چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی روشنی میں، ان کو ہماری اپنی مثال میں کریں نا، پردہ ہے کہ جو ہدایت کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے قرآن کی روشنی میں. اس کے علاوہ روایات وغیرہ سے دیکھیں تو اور بھی پردے کہ جو ہدایت کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے. اگر خدا نخواستہ، بعض تو اس میں ہے کہ یقیناً نہیں ہے ہم لوگوں میں، لیکن خدا نخواستہ اگر جو بعض ہیں ان میں سے کوئی پردہ ہے تو سب سے پہلے، پردے کا مطلب ہی نہیں جو پردہ ٹانگا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو رکاوٹ ہے پردہ ہوتی ہے، پردے کے حقیقی معنی. تو اگر مثلاً شیشہ گندا ہے، اس پہ کچھ اتنی موٹی میل کی پرت جم گئی ہے کہ دھوپ نہیں آ رہی ہے، روشنی نہیں آ رہی ہے، تو آج ہی اس کو اتنا صاف کریں کہ حداقل اس ماہ رمضان میں، اور خاص کر کے ایک شب قدر جو بچی ہے اس میں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لے جائیں، مقدر کو تبدیل کر لیں، اپنے وجود کو تبدیل کر لیں. یقین مانے کہ یہ شب قدر اگر نکل گئی تو اب یہ گولڈن چانس اگلے ہی سال آئے گا. سال میں پھر کوئی دوسری شب قدر نہیں ہے، اور یہ کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے سال تک کون زندہ ہے. ان لوگوں کو تصور کر لیجئے جو پچھلے سال تھے اور آج نہیں. اللہ سب کو طول عمر دے، سب کو صحت و سلامتی دے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امر الہی سے اور مرضی پروردگار سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو ایک دن ابھی بچا ہے اس شب قدر میں، اس میں کہتے ہیں پوری جی جان کی کوشش لگاتے ہیں تاکہ اس شب قدر میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، چینج کر لیں. وہ جو بھی چیزیں اس سے ہم کو مل سکتی ہیں ان کو لے لیں. ایک ایک کر کے ہم جتنی آج بیان ہوگی بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ وہ چیزیں کہ جو رکاوٹ ہوتی ہیں اور جہاں پہ اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتے. یہ سخت ہے، یہ عذاب ہے ایک طرح کا اللہ کا. یہ مثلا پہلے تھوڑا مثال دیں، بات کو واضح کریں. ہر ماں باپ
یا ہر بڑا کوشش کرتا ہے کہ اس کے جو چھوٹے ہیں یا اس کی اولاد ہے وہ صحیح راستے پہ جائے. لہٰذا اپنے اعتبار سے تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں کہ کبھی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھانے سے، اس کی ہدایت کرنے سے تھکتے نہیں. حتیٰ استاد، کسی ایک صاحب نے قرآن کے قاری تھے برادران اہل سنت میں سے، تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ کسی کو بھی پڑھانے کے لیے اس سے محبت کرنی پڑتی ہے. چھوٹی موٹی چیز نہیں دے رہے ہیں آپ، اس کو ایک خزانہ دے رہے ہیں. آپ اس کی اصل جو صلاحیت ہے اس کو نکھار رہے ہیں، سامنے لا رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو انسان اس نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا طالب علم، ایسا شاگرد ہے کہ جو نالائق ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، مشکلات ہیں، سب کچھ ہے، تو استاد تھکتا نہیں، جلدی سے کوشش کرتا ہے. اب ایسے نہیں، اس طریقے سے، ایسے نہیں، اس طریقے سے، ایسے نہیں، اس طریقے سے، الگ الگ کوشش. جو واقعی ایک مفہوم ہوتا ہے استاد کا، وہ آج کل جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ ہے. وہاں پہ تو کتنے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا شاگرد کیسا ہے، اس کی بات الگ. جو واقعی استاد ہے کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے ہم اس کو چینج کر لے جائیں، بدل جائیں، الگ الگ طریقے استعمال کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ہے، استاد کے دل میں اتنی محبت ہے، تو اس محبت سے تو ہم اللہ کی محبت کا مقایسہ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا اللہ بھی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارا بندہ سدھر جائے. یہ ممکنہ کوشش اللہ کی بنسبت نہیں ہے، یہ بندے کی بنسبت ہے کہ ہم ہدایت دے رہے ہیں، یہ ہماری اس ہدایت کو قبول کر لیں. لیکن بعض اوقات بعض بندے اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ جتنا بھی ان کو دیا جائے وہ اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے. لہٰذا بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ استاد یا ماں باپ تھک کے کہہ دیں اب یہ نہیں سدھر سکتا ہے، اب جائے جہنم میں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ختم، اب ہم اس کی ہدایت نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے بندہ ہے تو ظاہر تھک کے کہتا ہے. لیکن اللہ جب بندوں کو، اللہ کیا تو نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ تھک گیا، لیکن ایک ایسی منزل آتی ہے کہ جہاں پہ اللہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کے یہاں ہدایت کو لینے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، تو اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب ہم اس کے بعد اس کی ہدایت نہیں کریں گے. اگر انسان محسوس کرے تو یہ بندے کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس سخت ترین عذاب سے اپنے آپ کو نکال کے اس رینج میں لے آئے کہ جہاں پہ اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا. الگ الگ دائرے ہیں نا، الگ الگ رینج ہے. ایک وہ رینج ہے جہاں پہ اللہ نے ہدایت کی کوشش کی، ہدایت کے لیے انتظامات کیے، اہتمام کیا. اور اس مفہوم کے بعد ایک وہ دائرہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے کہا ہم سے مطلب تم جاؤ، ہم تمہاری ہدایت نہیں کریں گے. اس دائرے سے نکال کے اپنے آپ کو اس دائرے میں ڈال دے کہ جہاں پہ اللہ نے ہدایت کا اہتمام کیا. بدبخت ترین لوگ ہیں کہ جو اس دائرے میں پہنچ جائیں جہاں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری ہدایت نہیں کرتے. 5 ایسی صورتیں قرآن مجید کی نگاہ میں جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ہدایت نہیں کریں گے. آئیے وہ ایک ایک کر کے ہم پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی، فاسق لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فسق سے، وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، کوئی ان کو مشکل نہیں ہے، کھلم کھلا سر علی اعلان. سورہ توبہ آیت نمبر 80، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ، یہ جتنی بھی آیت پڑھ رہے ہیں یہ سب کسی نہ کسی آیت کا ٹکڑا ہے، یعنی اس کے پہلے بھی مفہوم ہے، لیکن یہ اتنا حصہ ایک مستقل اپنا معنی دے رہا ہے. معنی اس کے ناقص نہیں ہے، ورنہ جتنی بھی آیتیں ہیں سب کہیں نہ کہیں سے ایک ٹکڑا ہے، مگر معنی مکمل ہے. اللہ سورہ توبہ آیت نمبر 80، احسنت، 80، اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے فاسق. بعض اوقات لوگ فخر کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، کیا مشکل ہے. گناہ کرتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں اس پہ، ہاں کرتے ہیں کیا مشکل ہے. آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ نہ آئیے، جائیے، آپ چھوڑیے.
اگر آپ دیکھیں تو صرف احساس کے لیے کہ فسق کتنی بری چیز ہے. یزید میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی تھیں. اگر یزید کے خرابیوں کی فہرست بنائی جائے تو شاید ہی کوئی انسان کہے کہ فہرست مکمل ہو گئی. بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں. لیکن جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس کی خرابیوں کو بیان کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ مخصوص کہ جو اس سے متعلق ہے اور اہم ترین خرابیاں ہیں، اس میں سرکار سید الشہداء نے اس کے فاسق ہونے کا ذکر کیا. فاسق ہے یہ. آج کے ہمارے معاشرے میں چونکہ فکریں ہماری تبدیل ہو گئی ہیں اور ہم گناہ کو بہت زیادہ قبیح نہیں سمجھتے ہیں. مولا کائنات نے اس پہ شکوہ کیا. اتفاقاً جس خطبے پہ بات چل رہی ہے اگر وہاں تک پہنچ گیا تو کل وہ بات آئے گی کہ مثلا جو آدمی اللہ کا گناہ کرتا ہے انسان کو اس سے ایک رویے کو تبدیل کرنا چاہیے. چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے جو اللہ کا گناہ کرتا ہے، خاص کر کے وہ بھی کھلم کھلا کا گناہ کر رہا ہے تو یہ عجیب مسئلہ. اگر انسان، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. کسی بھی گناہ کو لے لیجیے آپ، اگر انسان پہلی مرتبہ گناہ کر رہا ہے تو اندر سے ایک قباحت سی محسوس ہوتی ہے، ایک کوئی ٹہوکا دیتا ہے کہ ارے ایسا کیسے. یہ انسان کا نفس لوامہ ہے جو اس کی ملامت کرتا ہے، کیوں یہ گناہ کر رہے ہو، کیوں یہ گناہ کر رہے ہو. لیکن جب انسان اپنے نفس لوامہ کو مار کے اس گناہ کو کر لیتا ہے اور ریپیٹ کرتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ نفس لوامہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے گناہ کا کہ پھر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی اندر سے احتجاج نہیں ہوتا. یہ بدترین منزل ہوتی ہے انسان کی کہ انسان کوئی گناہ کرے اور اندر سے کوئی احتجاج نہ ہو. یہ نفس کی حالت ہے ایک. لہذا ایک انسان اگر اتنا گناہ کر رہا ہے کہ اس کی پہچان گناہ بن جائے، گنہگار مشہور ہو جائے، گناہ سے پہچان، بدترین مقام. اللہ یہاں پہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، ہم فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتے ہیں. ہمارے خیال سے ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی اگلی بات شروع کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو جائے. 5 صفات میں سے ابھی ایک ہم نے 5 چیزوں میں سے ایک بیان کی ہے کہ جس لوگوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے. 4 چیزیں اور ہیں وہ انشاءاللہ پرسوں، کل تو انشاءاللہ شب قدر کا وہ ہے، پرسوں اس جگہ سے ہم شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.